السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو معزز ناظرین، آئیے جلدی سے چلتے ہیں اس سورہ کی طرف۔ یہ سورہ بہت ہی چھوٹی ہے اور اس کے اندر مفہوم بہت گہرا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ اسٹارٹ ہوتی ہے القاریہ۔ قاریہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑکھڑا دینے والی۔ القاریہ تو مل قاریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کھڑکھڑا دینے والی۔ آپ کو پتہ ہے جس وقت قیامت آئے گی پوری طرح سے یہ زمین ہلا دی جائے گی، جھنجھوڑ دی جائے گی، تو جتنی ساری چیزیں ہوں گی سب ادھر ادھر کھڑکھڑائیں گی۔ اس لیے اس سورہ میں کہا گیا القاریہ مل قاریہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ ما مینس کیا؟ قاریہ، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا خبر یہ کھڑکھڑا دینے والی چیز ہے کیا؟ وما ادراک مل قاریہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگوں تمہیں کیا پتا کہ یہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے؟ اب آگے بتا رہے ہیں کھڑکھڑا دینے والی چیز۔ یوما مطلب قیامت کا دن، جس دن یکون ہو جائیں گے انسان، الناس، ناس کا مطلب ہوتا ہے پیپل، PEOPLE پیپل، جس دن لوگ ہو جائیں گے کل فراش المبثوث۔ فراش کہتے ہیں پروانہ۔ آپ کو پتا ہے جب شمع جلتی ہے تو پروانے آ جاتے ہیں، یعنی جب کوئی کہیں پہ آپ روشنی یا بلب جلائیے تو کیڑے مکوڑے جو آتے ہیں، اور صبح جب دیکھتے ہیں تو وہ کیڑے مکوڑے سب زمین پہ بکھرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ یہ کھڑکھڑا دینے والی وہ چیز ہے جس دن انسان یعنی ناس ہو جائے گا، پتنگوں اور پروانوں کی طرح سب بکھرے پڑے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور جبال کہتے ہیں، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، جبل کہتے ہیں ماؤنٹین، تو یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہتے ہیں دھنی ہوئی۔ آپ کو دیکھا ہوگا ایک روئی ہوتی، جب مشین میں اس کو لے جاتے ہیں، مشین میں لے جانے کے بعد جب وہ باریک باریک دھن جاتی ہے تو یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ کل فراش المبثوث، یعنی یہ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، تو اما کا مطلب ہو گیا رہے وہ لوگ، رہا وہ شخص، من ثقلت موازینہ، یہ وزن سے بنا ہے، واو زے نون، وزن کا مطلب ہوتا ہے تولنا، ناپ تول کرنا، تو اس دن ترازو لگی ہوگی، تو جس کے ترازو کا پلڑا ثقلت بھاری ہوگا، یعنی نیکیاں جس کی سب سے زیادہ ہوں گی ترازو میں تولا جائے گا، ایک طرف برائی ایک طرف نیکی، تو جب تولی جائے گی تو جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا تو اس کی زندگی بڑے مزے سے ہوگی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایک دم راضی خوشی مزے کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، خفا کا مطلب ہوتا ہے ہلکا ہونا، تخفیف ہونا، تو رہا وہ شخص جس کا موازین ہو یعنی جس کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ، ام کہتے ہیں ٹھکانہ، فَأُمُّهُ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگی۔ اب یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ یہ جہنم کا ایک نام ہے حاویہ۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود بتایا وما ادراکا، اے لوگوں تمہیں کیا خبر، اے لوگوں تمہیں کیا خبر کہ یہ ماہیہ، یہ جو حاویہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ حاویہ اسی کی طرف ہے۔ تو بتایا نارون حامیہ، نار کہتے ہیں آگ کو، حاویہ کہتے ہیں جو خوب تیز تند بھڑکا کے تیار کی گئی ہو ایسی آگ، تو اس دن یہ آگ میں داخل ہوں گے۔ اب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہماری نیکی برائی تولی کیسے جائے گی؟ ایگزامپل کے لیے میں بتا دیتا ہوں، کسی نے الیکٹرکسٹی بجلی کو پکڑ کر دیکھا ہے، کسی نے میٹر کو دیکھا ہے کہ بجلی کا وزن کیسا ہوتا ہے، بجلی کلر میں کیسی ہوتی ہے اور کیسے تولی جاتی ہے، لیکن لوگوں نے یہ انکشاف کر لیا سائنسوں نے کہ میٹر سے ناپی جاتی ہے۔ تو کیا اللہ کے پاس ہمارے اعمال تولنے کی کوئی مشین نہیں؟ آف کورس مشین ہے۔ تو اس لیے نیکی ہمیں کرنا ہے اور نیکی کا حکم دینا ہے تاکہ تمام جتنے بھی امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت میں ہیں تمام کے تمام لوگ جنت والے ہو جائیں۔ تو فٹافٹ اس کو شیئر کیجئے، قرآن کی آیت کو شیئر کرنے سے جہاں تک آپ پہنچائیں گے اور وہ لوگ جہاں تک شیئر کرتے رہیں گے اس سب کا ثواب آپ تک دھیرے دھیرے پہنچتا رہے گا۔ اور اگر ہم کوئی بری چیز یا کوئی غلط چیز، غلط تصویریں شیئر کریں گے تو ان سب کا یاد رکھو گناہ بھی اسی طرح سے ہمارے کھاتے میں آتا چلا جائے گا۔ تو فٹافٹ شیئر کیجئے، اللہ کا کلام سب تک پہنچے۔ قرآن کا 1/3 پارٹ ہی ڈرانے والا ہے، کیا کریں؟ تو اس لیے جتنا قرآن ہے اس میں زیادہ تر چیزیں ڈرانے والی۔ فٹافٹ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی آیت کو لے کر کے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔